حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خلیفہ کے منتخب کیا گیا سب سے پہلے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے 6 صحابہ پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حکمرانوں کے انتخاب میں یا اپنے امیر کے انتخاب میں کن کوالٹیز کا، کن خصوصیات کا لحاظ رکھتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام میں ہمارا یہ ایمان ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام انسانوں سے حضرات انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ تو گویا دنیا میں سب سے افضل انسان کا انتخاب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے حکمران کے طور پر کیا۔ تو جس میں تمام خصوصیات، تمام اوصاف پائے جائیں، اچھے اوصاف، ان کو اپنی حکمرانی کے لیے اور اپنی نمائندگی کے لیے انتخاب کرنا، منتخب کرنا، یہ حضرات صحابہ کرام کی سنت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنتے۔ ایسی کوالٹی کے حکمران۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انتخابات میں ووٹ ڈالتے وقت محض اپنے وقتی فائدے کو نہ دیکھیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ ہم اپنے گلی محلے کے چھوٹے موٹے مسائل کے اوپر بات تو بلند کرتے ہیں، لیکن امت کے اجتماعی مفاد کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی، اسلام کے مفاد کی بات نہیں کی جاتی، مسلمانوں کے مفاد کی بات نہیں کی جاتی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پاس جو ووٹ لینے کے لیے نمائندے آئیں، ہم ان سے جہاں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جہاں اپنے چھوٹے موٹے مسئلوں کی بات کرتے ہیں، وہاں پر ہم ان سے باقاعدہ یہ حلف لیں کہ منتخب ہونے کے بعد وہ خلاف آئین اور خلاف قانون اور پاکستان کے دستور کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ پاکستان کے آئین اور دستور میں جو اسلامی شقیں ہیں، اسلامی دفعات ہیں، ان کی حفاظت کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت سے متعلق جو قوانین ہیں ان پر کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کریں گے، پوری دنیا کا دباؤ برداشت کر لیں گے، لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت سے متعلق قوانین کا تحفظ کریں گے۔ اور اسی طرح جو ہمارے ملک کی اسلامی شناخت ہے، یہ کلمہ طیبہ کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا، اس ملک کی اسلامی شناخت اور یہاں کے رہنے والوں کے جو اسلامی حقوق ہیں، اس تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ وہ قدریں ہیں، یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو ہماری ذات سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہے، ہمیں اس کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور نقطے کی طرف بھی میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں انتخابات کے دوران، الیکشن کے دوران ساری اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے تمام مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے حکم دیا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارا دین کا رشتہ، اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، اور اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے خیر خواہی کا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا، اور کسی مسلمان کو گالم گلوچ کرنے سے اسلام نے منع کیا۔ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث میں ارشاد فرمایا، سباب المؤمن فسق، کسی مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ اللہ کی نظر میں کفر ہے۔ تو آج ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر گالم گلوچ،
دوسرے کو برا بھلا کہنا اور دوسرے کی حق عزت کرنا، دوسرے کی عزت کو مجروح کرنا، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ وقتی فائدے کی بات ہے۔ اگر کسی کی کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے تو یہ وابستگی ایسی نہیں ہے کہ جو کل ہمیں پولیس رات پار کروا دے گی، کل آخرت میں ہمیں کوئی فائدہ دے گی۔ بعض تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ان کو پتہ ہے کہ یہ امیدوار جیت بھی گیا تو ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی اپنی رشتہ داریاں خراب کرتے ہیں، اپنے تعلقات خراب کرتے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے میں زندگی گزارنی ہے کہ اچھی اخلاق کو، اچھی اقدار کو پروان چڑھانا ہے، اور ایک اچھے شہری کی طرح، اچھے مسلمان کی طرح باہم ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنے ہیں، اور انتخابات اور اس کے بعد کے جتنے معاملات ہیں ان سارے معاملات میں شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا حکم دیا گیا۔ اگر ہم سارے ان چیزوں کی پاسداری کر لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ معاشرہ ایک بہترین اور مثالی معاشرے کا نمونہ بن سکتا ہے اور اس کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور باہمی مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔